احترام کرتے ہوئے، ان کا اکرام کرتے ہوئے ہم جڑتے چلے جائیں۔ تشریف وقت مختصر ہے، تھوڑی دیر کے بعد غروب ہو جائے گا۔ اس تھوڑے وقت سے فائدہ اٹھانا، اس کے لیے سبھی کی خدمت میں درخواست ہے، بالکل آگے آنے کی کوشش نہ فرمائیں۔ مجمع جڑ چکا ہے، اپنے آگے کی جگہ پر فرما لیں، تشریف لیں۔ ابھی چلنا پھرنا موقوف فرما دیں، بیان شروع ہونے والا ہے۔ جتنی ہم طلب کا اظہار کریں گے، اللہ خوش ہو کے ہمیں پورا نوازیں گے۔ تشریف لے آئیں، بیٹھ جائیں۔ سب ساتھیوں سے درخواست ہے تشریف رکھیں، اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، اور اگر خلا ہے آگے اس کو پر فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرما رکھی ہیں۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، بہت کرم فرمانے والی ذات ہے۔ بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے ہمیں اس میدان میں جمع کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات سارے ایک طلب لے کر آئے ہیں۔ طلب کیا ہے کہ وہ مبارک دین جس کو اللہ جل جلالہ والوں نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت مسلمہ تک پہنچا، اس مبارک دین کے اوپر ہماری زندگیاں کیسے آ جائیں، ساری دنیا بھر کے مسلمان اس مبارک دینی زندگی کو اختیار کیسے کرنے والے بنے۔ اس طلب کو لے کر ماشاءاللہ آپ حضرات اپنے کاروبار کو بند کیا، دفتروں سے چھٹیاں لیں، اور جن اشغال کے اندر لگے ہوئے تھے، جب سے اجتماع طے ہوا اس وقت سے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے، تو اللہ نے آج ہم سب کو موقع دے دیا۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ اس وقت آپ کی نسبت بہت اونچی ہے۔ بے شک آپ کراچی کی مختلف آبادیوں کے رہائشی ہیں، کوئی کسی پوش ایریا کا رہنے والا ہے، کوئی کسی متوسط درجے کے علاقے کا رہنے والا ہے، لیکن ایک طلب لے کر آئے ہیں۔ وہ طلب یہی ہے کہ اللہ کا پیارا دین جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ دین ہر مسلمان کی زندگی کے اندر کیسے آ جائے۔ اس لیے دوستوں اور بھائیوں کہ دین کی بنیاد پر انسانوں کو کامیابی ملے گی۔ جو دین پر چل کر جائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو دین پر چل کر گئے وہ کامیاب ہوئے۔ دین وہ ایک نعمت ہے جس پر چل کر اللہ رب العزت انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتے ہیں۔ دین کسی فلسفے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ایک مبارک زندگی کا نام ہے، ایک زندگی گزارنے کے طریقے کا نام دین ہے۔ جب وہ دینی زندگی وجود کے اندر آتی ہے تو میرے دوستو دنیا کے اندر امن کی شکلیں وجود میں آتی ہیں، امن آتا ہے، آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، حیا وجود کے اندر آتی ہے، سچ وجود میں آتا ہے، امانت کی پاسداری رواج پکڑتی ہے، غربا کے اوپر شفقت کے ہاتھ اٹھتے ہیں، ظلم ختم ہوتا ہے، اور برکتوں کے دہانے کھلتے ہیں۔ اس لیے کہ دین ایک ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی ساری خیروں کو وابستہ کیا ہے۔ ساری برکتیں دین کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھے تھے تو ان کے پاس ایک تربوز کا دانہ لایا گیا۔ کوئی قافلہ آیا تھا، انہوں نے ہارون رشید کو تربوز کا دانہ پیش کیا۔ وہ تربوز جسامت کے اعتبار سے بہت بڑا تھا۔ ہارون رشید اس تربوز کو دیکھ کر بہت متحیر ہوئے، اتنا بڑا تربوز تو میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ پیش کرنے والوں نے کہا کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر اسی قسم کی جسامت والے تربوز ہوتے ہیں۔ تو ہارون رشید نے فرمایا کہ یہ تو بہت برکت والا زمانہ ہے، برکت والا علاقہ ہے۔ وہاں یمن کے لوگ بھی کچھ بیٹھے تھے ہارون رشید کے پاس، تو انہوں نے بھی یہ بات سنی اور دیکھی، تو انہوں نے یمن والوں نے کہا امیر المومنین ہم بھی آپ کو ہدیہ بھیجیں گے، پھل۔ لہذا انہوں نے ایک انگور کا گچھا بھیجا۔
اور اس انگور کے گچھے کو ایک سواری کے اوپر رکھا گیا، 4 پاؤں والی سواری کے اوپر سواری کو بٹھایا گیا، بٹھا کر اس کے اوپر انگور کا گچھا رکھا اور پھر وہ پیش کیا گیا ہارون رشید کے پاس۔ تو ہارون رشید دیکھ کر اس سے پہلے سے بھی زیادہ حیران ہوا، اس نے کہا یہ تو بہت بڑی برکت کی چیز ہے۔ تو یمن والوں نے ایک بات کہی دوستو، یمن والوں نے کہا امیر المومنین یہ ساری برکتیں دین کی وجہ سے ہیں، ہمارے علاقے کے اندر کوئی دین کے خلاف زندگی گزارنے والا نہیں ہے، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، سب کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، دین کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں اور دین کی بنیاد پر حق تعالی شانہ دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں، اطمینان کی شکل میں، سکون کی شکل میں، محبت کی شکل میں اور ایثار کی شکل میں، حقوق کی ادائیگی کی شکل میں، کسی کو نقصان نہ پہنچانے کی شکل میں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کی شکل میں، ایک دوسرے کی پاسداری کی شکل میں، ایک دوسرے کی رعایت کے ساتھ دنیا کے اندر اللہ رب العزت یہ کامیابی کی شکلیں عطا فرماتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد تو ایک نیا جہان ہے، اللہ اکبر، اس میں جو کامیابی ملے گی وہ بھی دین ہی کی بنیاد پر ملے گی۔ ہم اور آپ سنتے ہیں فضائل اعمال کے اندر، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جنت کا باغ کس کے لیے بنے گی؟ قبر، جو دین پر زندگی گزار کر جائے گا، اور جو اس سے محروم رہے گا اس کے لیے جہنم نقصان کی جگہ، قبر نقصان کی جگہ بنے گی۔ اسی طرح حشر میں، اسی طرح پلسرات پر اور ہمیشہ کی زندگی۔ تو دین ہے انسان کی ضرورت اصل، جس پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے اور جس پر چل کر دنیا اور آخرت میں انسان کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے، ان کی قوموں کے قصے بیان فرمائے، جن کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جن نبیوں کی ماننے والے، دین پر چلنے والے جس حال کے اندر بھی تھے، جو دین پر چل کر گئے وہ کامیاب ہوئے، اور جو دین پر نہیں چل کر گئے اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ہی عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام آئے، ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام اور بھی آئے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام دعوت دیتے ہیں اپنی قوم کو، اے میری قوم، اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ نے جو دین دیا ہے اس پر عمل کرو۔ میرے بھائیوں، 950 برس نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، 1-2 دن کی بات نہیں، 1 گشت 2 گشت کی بات نہیں، 3 دن 10 دن چلا 4 مہینے کی بات نہیں، 7 مہینے سال کی بات نہیں، صدیاں گزر گئیں، دن کو بھی دعوت دیتے ہیں، رات کو بھی دعوت دیتے ہیں، لیکن ان کی قوم ان کی بات کو رد کرتی تھی۔ ان کے اندر ایک ظلم تھا اکثریت کا کہ جمہور ہمارے ساتھ ہے، ہم اکثریت والے ہیں۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے، دین پر چلنے والے تھوڑے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا ایک قاعدہ رہا ہے، پہلی امتوں کے دور ادوار کے اندر جو نبی علیہ السلام اپنی محنت پوری کر چکتے تھے، پھر اللہ پاک نہ ماننے والوں پر، دین کا انکار کرنے والوں پر، دینی زندگی نہ گزارنے والوں کے لیے اللہ عذاب کی شکل بھیجتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم، ان پر بھی اللہ نے پھر عذاب بھیجا، پانی کا عذاب ان کی طرف آیا، پانی نکلا، پہاڑوں سے نکلا، درختوں سے نکلا، پتھروں سے نکلا، اور اللہ پاک نے فرما دیا تھا نوح علیہ السلام سے کہ میرا عذاب آنے والا ہے، سیلاب اور طوفان کی شکل میں۔
تو جو تجھ پر ایمان لائے ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، ایک کشتی تیار کرو، اس میں اس کو سوار کر لینا۔ کشتی تیار ہو گئی، اس میں سوار کر لیا گیا۔ اللہ کا عذاب آیا، پانی نے سطح بلند کرنی شروع کی۔ نافرمان دین پر نہ چلنے والے اس میں ڈوبنے شروع ہوئے، غرق ہونے شروع ہوئے۔ جیسے پانی کی سطح اٹھتی گئی، کشتی بھی اوپر اٹھتی گئی۔ نوح علیہ السلام کا بد نصیب بیٹا، وہ بھی دین پر چلنے سے انکاری ہوا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم بھی ایمان لے آؤ، اس دین کو قبول کر لو، کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تمہیں بھی عذاب سے بچا لیں گے۔ اس نے کہا، نہیں، میں تو پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک موج پانی کی آئی، پہاڑ کی چوٹی سے اس کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئے، ہلاک ہو گیا۔ سارے نافرمان دین پر نہ چلنے والے اسی پانی کے طوفان کے اندر ہلاک ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی بد نصیب تھی، اس نے بھی دین پر چلنے سے انکار کیا تھا، وہ بھی اسی سیلاب کے اندر ہلاک ہوئی۔ دوستو، جس نبی کا بھی قصہ اٹھا کر علیہ السلام کا آپ دیکھیں گے، ہود علیہ السلام کا قصہ، صالح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جن نبیوں کے قصے قرآن پاک کے اندر آتے ہیں، سب کا خلاصہ یہی بنتا ہے، دین پر چلنے والوں کو اللہ نے بچا لیا اور دین پر نہ چلنے والوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ یہی معیار ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اللہ کے ہاں۔ دین پر چل کر گئے وہ کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چل کر گئے وہ ناکام ہوئے۔ ہاں، آئندہ بھی قیامت تک جو دین پر چل کر جائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو دین پر نہیں چل کر جائیں گے وہ ناکام۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا جو اعلان کرنے والا بھائی اور متکلم بھائی بہت مضبوط بات کرتا ہے، اور اس بات کے اندر بڑی جامعیت ہے، اور اس کا بہت زبردست مفہوم ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اگر عمومی گشت کی شکل میں متکلم بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے، بھائی، میری اور آپ کی، دنیا بھر کے سارے انسانوں کی اصلی اور حقیقی کامیابی اللہ نے دین پر عمل کرنے میں رکھی۔ دین پر چلیں گے، اللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ دین زندگیوں کے اندر ایک محنت سے آتا ہے، اس محنت کے بارے میں آج مسجد میں نماز کے بعد بات ہوگی۔ پورے دین کی دعوت دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ اتنا حسین جملہ ہے، اللہ کی طرف بلانا، دین پر عمل کرنے کے لیے بلانا۔ اللہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، سب سے خوبصورت بات، سب سے حسین بات، سب سے اعلیٰ بات، سب سے اونچی بات وہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بلانے والی بات اتنی اونچی اور حسین ہے، اعلیٰ ہے، اس سے بڑھیا کوئی بول نہیں۔ تو دوستوں اور بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین مبارک لے کر آئے ہیں، اس دین پر ہر مسلمان کی زندگی آ جائے، سارے کراچی والوں کی زندگی آ جائے، سارے پاکستان والوں کی زندگی اس پر آ جائے، دنیا کے کسی کونے خطے کے اندر رہنے والا انسان مسلمان ہے، مرد ہے چاہے عورت ہے، بچہ ہے بوڑھا ہے، امیر ہے غریب ہے، بادشاہ ہے فقیر ہے، مسافر ہے مقیم ہے، صحت مند ہے بیمار ہے، ہر حال کا مسلمان اس مبارک زندگی کو اختیار کر لے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تاکہ دنیا میں بھی عزت اور کامیابی پالے اور مرنے کے بعد قبر اس کی جنت کا باغ بن جائے۔
اور حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ پاک ان کو پانی نصیب فرما دے۔ اس بات کے لیے دوست اور بھائیوں ہم اور آپ سارے جمع ہوئے ہیں۔ آپ آئے ہیں کراچی کے مختلف محلوں سے نکل کر، اب آپ کی نسبت جن جن شغلوں سے نکل کر آئے ہیں وہ نسبت نہیں ہے، اب تجارت کی نسبت سے یہاں نہیں، ملازمت کی نسبت سے یہاں نہیں، فیکٹری کا اونر ہوں، مالک ہوں، بڑی صنعت چلاتا ہوں، اس نسبت سے نہیں، دفتر کی بہت بڑی کرسی کا مالک ہوں، اس نسبت سے نہیں۔ اس وقت آپ سارے کے سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، آپ سب بہت خوش نصیب ہیں۔ آپ حضرات نے پہل کی ہے اس اجتماع پر آنے کی، پہل کرنے والوں کے بہت بڑے اللہ نے درجے رکھے ہیں، بڑے انعامات رکھے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہیں وہ بار بار ایک بات فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو بکری قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کو مرغی قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اس کو انڈا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو دوست اور بھائیوں، یہ جمعے کی نماز کے آنے والا، اہتمام کرنے والا، پہل کرنے والا، سبقت لینے والا، اس کو اللہ پاک اس انداز سے اس کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات اس فکر کو لے کر آئے ہیں، وہ پیارا دین جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس دین پر زندگی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے گزاری، اللہ نے دنیا کے اندر ہی ان کے ساتھ اپنی رضا کا اللہ پاک نے اعلان فرما دیا۔ اس فکر کو لے کر آئے ہیں، سارے فرائض کو، ساری نمازوں کو، سارے دین کے شعبوں کو اللہ رب العزت دین کے اعتبار سے آپ یار کرتے ہیں، اس فکر کو لے کر آپ آئے ہیں۔ تو اللہ پاک کے ہاں آپ کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اب جو پہلے آ گئے ہیں وہ مہمان میزبان ہیں، بعد میں آنے والے ہمارے سب کے مہمان ہیں۔ تو بھائی پیار محبت کی ہم ایک فضا بنائیں۔ ماشاءاللہ چند سالوں سے آپ کا جو اجتماع ہے، جو ہمارے لیے میدان اجتماع کے لیے بنا ہے، یہ ناکافی ہو جاتا ہے، جگہ کم پڑ جاتی ہے، لیکن ہمارا انداز یہ ہو ہر آنے والے بھائی کو لیا جائے، اہلا و سہلا کہا جائے، اتنا خوش دلی کے ساتھ ہم اس سے ملے، اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے، اس کا حوصلہ بڑھ جائے۔ تو یہاں پر ہمارا قیام 3 دن کا ہے، آج شروع ہوا ہے، اتوار کو انشاءاللہ 11-12 بجے دعا ہو جائے گی۔ خوش نصیب ہوں گے وہ انسان جو اپنے مال کو لے کر، اپنی جان کو لے کر، کوئی 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی چلے کے لیے جا رہا ہے، کوئی سال کا ارادہ کر رہا ہے، جماعت بنا رہے ہیں، کوئی 7 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم ملک کے اندر سال لگائیں گے۔ اللہ اکبر، خوش نصیب ہوں گے وہ انسان۔ ایسے نکلنے والوں کو وہ نسبت ملے گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے جماعتوں کو روانہ فرمایا کرتے تھے۔ کوئی جماعت نجد کی طرف جا رہی، کوئی حبشہ کی طرف جا رہی، کوئی نجران کی طرف جا رہی، کوئی یمن کی طرف جا رہی۔ وہ نقشہ یہاں پر انشاءاللہ قائم ہوگا، آپ حضرات کی قربانی سے، فکر سے، توجہ سے، دعا سے۔ تو دوست اور بھائیوں، شروع میں جو میں نے بات کی وہ یہ تھی کہ دین ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت دین ہے۔
چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، دین پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دین پر نہیں چلیں گے تو ناکام ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دین کے علاوہ اور کوئی معیار نہیں حق تعالی شانو کے ہاں انسانوں کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب کرنے کا۔ وہ پیارا دین ہماری سب کی زندگیوں کے اندر آ جائے، اس کے لیے بھائی سارے اجتماعات ہیں۔ اس کے لیے راوند کے اجتماع سے لے کر اب تک آواز لگ رہی تھی، آپ حضرات نے گشتیں کی، عمومی گشتیں کی، خصوصی گشتیں کی، گھر گھر گئے، سروزے لگوائے، اعمال میں جوڑا، یہاں لانے کی ان کی فکر کی۔ اب آنے والوں کا ہم اکرام کریں۔ تو دوستو اور بھائیوں، ایک بات تو یہ ہے کہ دین ہر انسان کی ضرورت ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ پہلے اللہ رب العزت دعوت کا کام، اللہ کی طرف بلانے کا کام، لوگ دین پر چلیں، لوگوں کو ترغیب چلے دین پر چلنے کی، اللہ کی طاعت کی، اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کو راضی کر کے جانے کی، اس بات کی ترغیب چلے۔ اس کے لیے اللہ پاک حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کرتے تھے۔ نبی محنت کر کے جاتے تھے تو اللہ اور نبی بھیج دیتے تھے۔ ایک وقت میں کئی نبی بھی آئے، باپ نبی ہے تو بیٹا بھی نبی ہے، ایسا بھی ہوا۔ بھائی نبی ہے تو دوسرا بھائی بھی نبی ہے، ایسا بھی ہوا۔ اور ایک وقت میں کئی نبی بھی آئے، لیکن اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمانا قیامت تک کے لیے موقوف فرما دیا۔ قیامت تک کوئی نبی اور نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک جتنی انسانیت آئے گی، 7 ارب سے زیادہ انسانوں کی آبادی ہے۔ چند دن پہلے ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ 7 ارب اور 60 کروڑ آبادی ہو گئی ہے۔ ان سارے انسانوں کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہے، عمل کرنے میں۔ نبی کوئی آئے گا نہیں۔ اللہ نے امت مسلمہ کو ذمہ داری دی ہے اس مبارک محنت پر اپنی صلاحیتوں کے لگانے کی، جس محنت پر، جس کام پر، جس مقصد پر، جس فکر پر، جس منصب پر حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی صلاحیتیں لگایا کرتے تھے۔ تو اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان کے اوپر ہے۔ وہ مسلمان چاہے اس ذمہ داری کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے نا، قانون سے ناواقفیت خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ میری اصل ذمہ داری کیا ہے۔ اصل ہماری ذمہ داری اس مبارک کام کو کرنا ہے، اس محنت کو سیکھنا ہے اور ساری زندگی بھر اس محنت کو کرنا ہے۔ دین ضرورت تو ہر انسان کی ہے، لیکن دین کی محنت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کسی فرد کی طرف سے نہیں لگائی گئی، اللہ کی طرف سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جب ذمہ داری ہے تو اس کو سیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس محنت کو کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ نتیجہ خدا ذوالجلال نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ محنت کریں گے، اچھی تدبیر کریں گے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ چلیں گے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے بات کریں گے، ہر معروف ہیلہ اختیار کریں گے، ہمارا بھائی دین پر آ جائے، دین کی محنت کرنے والا بن جائے۔ لیکن دوستو، اللہ نے جس کے اندر طلب رکھی ہوگی، اللہ اسی کو اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی۔
اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، تاکہ جس محنت سے دینی زندگیاں وجود کے اندر آتی ہیں، آنکھوں میں حیا آتی ہے، زبان میں صداقت آتی ہے، ایمان میں نکھار آتا ہے، حلال حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے، اور دین کی ہر شق پر عمل کرنا اللہ رب العزت آسان کرتے ہیں، اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ دو مقصود ہیں، ایک پورے کا پورا دین دنیا کے اندر زندہ ہو جائے، اور دوسری وہ مبارک محنت جو ہماری ذمہ داری ہے ہر مسلمان کرنے والا بن جائے۔ اس کے لیے ہم اور آپ سارے جمع ہوئے ہیں۔ تو میری آپ بھائیوں سے درخواست ہے، آپ نے پہل فرمائی ہے، آپ پہلے آئے ہیں، آپ میزبان ہیں، آنے والا سارا مجمع مہمان ہے، اور اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی وہ قصہ سنا ہوا ہے، ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا مجھے شادی کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے پیغام دو فلاں کے گھر جا کر اپنے رشتے کا۔ وہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ لے کر جب اس گھر پہنچے، گھر والا باہر آیا، ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، وہ پیغام سن کر اندر چلا گیا۔ یہ جو پیغام لے کر جانے والا تھا، جس کو شادی کی حاجت تھی، وہ شکل کے اعتبار سے شکلیں ساری اللہ نے بنائی ہیں، اور حسن کا معیار بھی الگ الگ ہے۔ افریقہ میں ہم نے دیکھا کہ جن کے ہونٹ موٹے، جس کی ناک پھتی، رنگ سب سے گہرا کالا، اس کو سب سے حسین سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کو دیکھے لڑکی کا باپ اور اپنی لڑکی کو بھی دیکھے، جوڑ بیٹھتا نظر نہیں آ رہا۔ دونوں میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی آیا ہے، پیغام لے کر آیا۔ اس بچی نے بھی سن لیا کہ میرے والدین اس لیے فکر مند ہیں۔ اس بچی نے کہا کہ اپنے والدین سے، آپ کیوں سوچتے ہو وہ کیسا ہے آنے والا؟ آپ یہ دیکھیں کس نے بھیجا ہے؟ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو دوستو، ہم آنے والوں کو پہچانیں کہ اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے آخرت میں، اللہ میں پیاسا تھا تو نے پیاسے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا مجھے کھلایا نہیں۔ اللہ تو نہ کھانے سے پاک، اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت۔ فرمایا جائے گا فلاں بھوکا تھا، اگر اس کو کھانا کھلایا دے جیسے تھا جیسے مجھے کھانا کھلایا۔ فلاں پیاسا تھا، اس کو پانی پلا دے تو ایسا ہی تھا جیسے مجھے پانی پلایا۔ تو دوستو ایک موقع ملا ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آنے والوں کا ہم اکرام کریں۔ ہم خود مشقت والی جگہ پر ٹھہر جائیں، آنے والوں کو اچھی جگہ دیں، اور باری باری رات گزار لیں۔ کریں گے سارے دوست۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ گھر بار کو چھوڑ کر آئے، کاروبار کو چھوڑ کر آئے، وہاں کا خیال بھی چھوڑ کر بیٹھے۔ یہ ایک مصیبت ہم سب کے ساتھ لگ گئی ہے، اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ اس سے ہم سارے پرہیز کریں، اس کو بند کر کے رکھیں۔ گھر کاروبار سے کٹے تو اس سے بھی کٹ جائیں، اور دنیا کی باتیں نہ یہاں کریں، اللہ کی باتیں کریں، نبیوں کی باتیں کریں، جنت کی باتیں کریں،
قبر حشر کی باتیں کریں اور لوگوں کو تیار کریں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ اکبر، اللہ پاک اس کے نکلتے ہی سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ہماری محنت سے آیا تو اجتماع میں شرکت کے لیے ہے، ہم نے اس کا اکرام کیا، اس کو چائے پلائی، ٹافی کھلا دی اور اس کے ساتھ اچھے بول بول لیے، میٹھا بول اس کے ساتھ بول لیا، مسکرا کے اس کو مل لیا اور تھوڑی سی اس سے بات کر لی۔ بھی ہمارے بزرگوں نے بیان میں یہ بات کہی، یہ بات کہی، یہ بات کہی، بیان والی باتیں دہرائیں آپس میں بھی، ان میں بھی یہی باتیں دہرائیں۔ 3 دن کے لیے ہم دنیا کا تذکرہ چھوڑ دیں اور واپس جانے کی بھی نہ سوچیں، ہاں بیان سن لیا چلے گئے۔ ایک رات اللہ کے راستے کی، اللہ اکبر، بہت قیمتی ہے اللہ کے راستے کی ایک رات۔ تو سارے کوشش کریں گے اس بات کی اور سب کو تیار کریں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہر عمل میں شرکت ہو، ممبر کے آگے مل کر بیٹھا جائے، سب سے آگے بیٹھ کر بیان سنا جائے۔ جتنا قدم بڑھیں گے آگے ممبر کی طرف، گویا یہ قدم اللہ کی رحمت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو لینے والا بنا دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اب ایک دوسرے کو تیار فرماتے رہیں، مغرب کا وقت قریب ہے، غروب ہونے والا ہے، 6:16 پر غروب ہے۔ ایک دوسرے کو تیار کریں، ایک دوسرے کا استقبال کریں، اور جیسے ہمارے سامنے بات آئی ہے کہ اسی طرح جو ہے انہی باتوں کو لے کر اور اسی میں ہمیں پورا وقت گزارنا ہے 3 دن۔ جس کا وضو نہیں ہے وہ فوری طور پر وضو فرما لیں، جن کا وضو ہے وہ صفوں میں تشریف فرمائیں اور صفوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔